رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے ایک تو پڑھا حرف جار، اور قرآن میں کس قدر وہ آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مثالیں آپ نے ساری میں نے آپ کے ساتھ کی۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ نساء میں آپ کے دیا ہوا سبق نمبر 6 مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے کتنے صفحے کیے ہیں؟ سر میں نے 2 صفحے کیے ہیں، ایک رہ گیا میرا۔ السلام میں نے علیکم۔ 3 صفحے کر لیے۔ میں نے 3 صفحے کر لی ہیں۔ السلام علیکم، میں نے بھی کر وعلیکم دی۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کا جو لوگ کام کریں گے نا، نقد فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو سورہ نساء کے بہت سارے تو آلریڈی کر رکھے ہیں آپ نے۔ جب میں دیکھیں نا آپ کے وہ بھی ہو گئے، خدا آپ کا بھلا کرے، حرف جار بھی ہو گیا، اور حرف جار کے ساتھ جو اسماء ہیں وہ بھی ہو گئے۔ اب میں جب اسماء کچھ آپ نے دیکھا کہ سورہ بقرہ کے ہی ریپیٹ ہو رہے ہیں، اب جب میں آپ کو فیل کراؤں گا تو آپ انشاءاللہ پوری سورت پڑھ لیں گے، اور میں آپ کو کچھ صورتیں پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ لہٰذا بہت اچھی طرح محنت کیجیے، یہ آپ کو دین و دنیا کے لیے آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اب اگر آپ نے یہ سورہ نساء کے کر لیے ہیں، اور مرکبات میں نے آپ کو مرکب توصیفی کرایا تھا۔ پہلے مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ ایک سنگل جو لفظ ہوتا ہے نا، اس کو مفرد کہتے ہیں۔ جب 2 یا 2 سے زائد ہوتے ہیں تو یہ مرکب ہو گیا الفاظ کا۔ اور یا تو مرکب 2 قسم کے ہیں، ایک ہے مرکب تام، تام میں نے مکمل، اور ایک ہے مرکب ناقص جو ناقص ہوتا ہے۔ مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جو بات سمجھ نہیں آتی، اس میں پوری بات سمجھ نہیں آتی، اور مرکب تام جو ہے اس میں پوری بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ فرق ہے مرکب ناقص اور مرکب تام کا۔ اچھا، اب ہم ناقص پڑھ رہے ہیں، اور ناقص میں ایک ہم نے مرکب توصیفی کیا ہے، جو 2 الفاظ ہوتے ہیں سمپل، جو ہے ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک اس کی صفت ہوتی ہے، اور ہم نے اس کی ڈھیر ساری مثالیں کل کی ہیں۔ یہ جو آپ کا ہے نا سبق نمبر 7 الف، یہ کل میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں اگر آپ نے ہمیشہ غور کیا کریں، سمجھا کریں، بڑے سمپل اس کے رول ہیں۔ دونوں الفاظ مذکر یا ہوں گے، اگر موصوف مذکر ہے صفت مذکر، اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد۔ اور یہ ان کا تعلق جو ہے، ہم سارے اصول پڑھ چکے ہیں، ان کو سمجھ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو ڈھیر سارے الفاظ کرا دیے تھے۔ اور آخری صفحہ جو اس کا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک موصوف کی کئی صفتیں ہو سکتی ہیں، جو کل میں نے آپ کو بتایا ہے۔ خاص کر سورہ ملک میں اگر جائیں آپ، پہلے تو سورہ توبہ کے 112 میں ہے کہ التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون، یہ سارے جو ہیں یہ صفت ایک ہے، تائبون سارے اس کے موصوف ہیں۔ اسی طرح یہ جو سورہ آپ کی وہ ہے حشر، یہ آخری رکوع آپ سب کو یاد ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اب اللہ کے نام دیکھیں، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ مالک کو اگر اوپر والی آیت 23 میں دیکھیں تو وہ اگر موصوف ہے تو ساری صفت القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ جیسے موصوف الملک معرفہ ہے، سارے معرفہ ہیں، الملک مرفوع ہے تو ساری صفات مرفوع ہیں، اور اسی کے نیچے آپ دیکھیں تو بالکل یہی اللہ کو اگر موصوف ہے تو پھر الخالق البارئ المصور جو ہے وہ سارے ایک موصوف کی صفات ہیں۔
یہ تھا ایک مرکب عطفی. آج میں آپ کو ابھی تو ہاں ہم ایک کام کرتے ہیں تاکہ آپ قرآن سب آپ کے پاس ہیں سب لوگوں کے جی یس سر. جلدی سے قرآن پکڑیے اور ہم جی آئندہ سر. قرآن لے کے بیٹھیں. سورہ دہر جو ہے 76 نمبر پر 76 نمبر پر سورہ دہر نکالیں جلدی سے. کیا نکال لی آپ نے؟ جی سر. اچھا اب سورہ دہر میں اگر بہت غور سے دیکھیں آپ بڑے مزے کی بات ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شيئا مذكورا کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیے. مرکب توصیفی شیئا موصوف ہے اور مذکورہ قابل ذکر چیز. ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یہ نطفۃ امشاج کیا ہے؟ سر یہ بھی مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی ہے. ملا جلا نطفہ. نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. پھر ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنا دیا. سمیعا بصیرا کیا ہے؟ صفات ہیں جی. یہ بھی مرکب توصیفی. مرکب توصیفی صفات کی بات کر رہے ہیں. مرکب توصیفی ان ہدیناہ السبیل. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. اما شاکرن چاہے تو شکر گزار بنے و اما کفورا چاہے تو ناشکرہ بنے. ان اعتدنا للکافرین السلاسل واغلالا وسعیرا. یہ جن کے درمیان واو آیا ہے ابھی آپ پڑھیں گے یہ ہیں کون سے ہیں؟ مرکب عطفی. واو کی وجہ سے عطف ہو گیا اغلالن سعیرہ پر اور اغلالن سلاسلہ پر. ابھی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یخفون بالنظر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا ان نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. یہ عبوسا قمطریرا کیا ہے؟ یہ بھی مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی. فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. تو آپ نے دیکھا. اب میں آپ کو ایک ایسی صورت میں لے چلتا ہوں جہاں بہت سارے آپ کو اچھا سورہ 48 الفتح ہے وہاں چلیں. سورہ 48 الفتح نکال لی آپ نے؟ جی سر. جی سر. آپ ذرا بڑے غور سے دیکھیں. ڈھیروں آپ کو ملیں گے اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فتحنا لک فتحا مبینا. اس میں مرکب اضافی کیا ہے؟ فتح مبینہ. فتحا مبینا. بالکل ایک جیسے اعرابی حالت اور بالکل ساری کنڈیشن. اچھا آگے چلتے ہیں. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اس آیت میں کون سا ہے مرکب مستقیمہ. مستقیما. ینصرک اللہ نصرا عزیزا. پھر کون سا ہے؟ نصرا عزیزا. زبردست مدد.
هو الذي انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. کون سا ہے؟ علیما حکیما. علیما حکیما. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. کیا ہے مرکب؟ فوزاً عظیما. جزاک اللہ. اب ذرا لکھیں نا صورتیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے اپنے قرآن پر اس کو دیکھنا ہے کون سے. لکھیں سورہ پتہ کر رہے ہیں آپ. اس کے آگے آپ لکھیں گے سورہ قاف 50 نمبر، سورہ قاف اور سورہ حدید الحدید 57 نمبر. ان کو پڑھنا ہے آپ نے. اور اس میں مرکب اضافی آپ نے سارے کے سارے چھوٹا سا انڈر لائن کر دینا پینسل سے. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر یہ جو آپ نے جتنے بھی اس صورت میں بتائے یا پچھلی میں بتائے جیسے فوزن عظیمہ ہے، سر یہ فوزن عظیمہ سے تو ہمیں پوری بات نہیں پتہ چلتی، صرف پتہ چلتا ہے بڑی کامیابی. اللہ کے بندوں یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص ہے. جب مرکب ناقص ہے تو پورا بات کیسے سمجھ آئے گی آپ کو؟ مرکب توصیفی مرکب ناقص ہے. مرکب تام ابھی ہم نے نہیں پڑھا، اور اگلا جو پڑھا رہا ہوں وہ بھی مرکب ناقص ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ سر تو یہ پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. مرکب توصیفی مرکب ناقص ہے. صرف کیا دیا ہوتا ہے؟ موصوف اور صفت دی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آ گئی. وہ اس کی ٹائپ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. قسم ہے مرکب ناقص کی قسم ہے. یہ سارے مرکبات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، پہلا میں نے آپ کو مرکب توصیفی کرایا ہے، یہ مرکب ناقص ہے. تعریف ہی میں بتایا گیا کہ یہ پورا جملہ نہیں ہے کہ جس سے بات سمجھ آ جائے. اب آ جائیے جلدی سے کتاب میں. آپ مرکب توصیفی کے آگے شروع ہو رہا ہے مرکب عطفی، سبق نمبر 7 بے. سر سورہ کاف اور سورہ حدید تک مرکب توصیفی لکھنا یا مرکب اضافی؟ نہیں، پیچھے مرکب توصیفی کیا ہے آپ نے. مرکب اضافی آج کریں گے اور میں صورتیں کو ایک دو کراؤں گا، پھر آپ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ شکریہ جی. اچھا، مرکب عطفی. حروف عطف، یہ جو حروف عطف ہے نا، یہ دو اسموں کو، دو افعال کو یا دو جملوں کو ملاتے ہیں. اور یہ حرف عطف اس لیے ہوتا ہے کہ جو پہلا ہوتا ہے واو سے پہلے، وہ عطف ہوتا ہے، جو واو کے بعد ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے. اور مرکب عطفی جو ہے وہ یا تو دو، ابھی آپ مثالیں آپ دیکھیں گے، لیکن مرکب عطفی جو ساری حروف عطفی جو قرآن میں آئے ہیں وہ سے آپ واقف ہیں. اردو میں آپ اور لگا کے جملے کو جملے کے ساتھ ملا دیتے ہیں. فا میں نے پھر، ثم میں نے اس کے بعد، یا اس کے معنی بھی پھر، او کے معنی یا، ام پھر یا، بل بلکہ، اما یا تو یا اگر، لا نہیں، حتی تک، لکن لیکن. یہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں آپ کو عربی بڑی واضح زبان ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ حرف عطف ہے، یہ پہلا ہے اور اس کے بعد والا یہ ہے. مثالیں دیکھیں نا ذرا. الجنت والمغفرت، العلم والجسم، الصلاۃ والزکاۃ، الحق والباطل، الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی، السماء والارض، البر والتقوی، نیکی اور تقوی، الجن والانس، جن اور انسان. اچھا،
اب ذرا آپ اگر غور سے دیکھیں یہ جو میں نے پڑھے ہیں بالکل، اگر الجنہ واحد ہے تو المغفرۃ بھی واحد ہے، الجنہ معرفہ ہے تو المغفرۃ بھی معرفہ ہے۔ اب قاعدہ یہیں سے آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ ان کے دیکھ رہے ہیں، ان کے اعراب بھی الجنت و المغفرت دونوں مرفوع ہیں، العلم والجسم دونوں مجرور ہیں، نیچے زیریں ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ واو کے ساتھ یہ دونوں اسم ہیں جو ملا دیے گئے ہیں، واو حرف عطف ہے، دونوں کو ملا رہا ہے۔ کوئی سوال؟ آگے چلتے ہیں اگر کوئی سوال نہیں ہے۔ السلام علیکم سر، ابھی آپ نے بتایا کہ واؤ سے پہلے آنے والا جو ورڈ ہے اسم ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں وہ ہے عطف، اور المغفرت معطوف۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ۔ اچھا آگے چلیں۔ اور اب بعد میں آنے والے کو معطوف کہیں گے؟ معطوف، ذرا جلدی کریں نا، اتنا وقت ضائع مت کریں۔ فا کے معنی پھر ہیں، والذی وہ ہستی، اخرج المرعى جس نے چارہ اگایا، چارہ نکالا، فجعلہ پھر کر دیا اس کو، غثاء احوا کوڑا کرکٹ۔ تو والذی اخرج المرعى پہلا جملہ ہے، فا نے حرف عطف ہے، اور آگے دوسرا جملہ ہے جعلہ غثاء احوا۔ پھر دیکھیں علم ترا، علم کیا آپ پڑھ کے ہیں حرف، اب لم نہیں، ترا تو دیکھتا ہے، فعل ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، انزل من السماء ماء آسمان سے پانی برسایا، انزل فعل ہے، من آپ کو پتہ ہے حرف جر پڑھ کے آئے ہیں، سما اسم ہے، سماء ماء آسمان سے کیا نازل کیا؟ پانی۔ فتصبح پھر ہو گئی الارض زمین، مخضرہ سرسبز۔ تو پہلا جملہ علم تری ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا؟ اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ فا سے شروع ہو رہا ہے، فا حرف عطف ہے، تصبح الارض مخضرا، پھر جو ہے جب آسمان سے پانی برسا تو پھر زمین ہری بھری ہو گئی۔ آیات کے حوالے لکھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، قرآن میں جا کے پھر معنی دیکھ سکتے ہیں آپ۔ فَوَقَّذَهُ فا پس وَقَّذَهُ اس کو مکہ مارا، اس کو ہو ضمیر ہے اٹیچ، موسیٰ نے، پس اس کو موسیٰ نے مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ فا حرف عطف ہے، قضا علیہ بس اس کا قصہ تمام ہو گیا، یعنی وہ مر گیا، موت آ گئی اس کو۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں اسم کے ساتھ اب حروف کیسے قرآن کے اندر آ رہے ہیں، آیات سے پڑھ رہے ہیں، صرف ہم پڑھ نہیں رہے، ہمیں ہر لفظ پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں، سمجھ کے پڑھیں۔ ثم پھر، کیف تکفرون، اللہ اکبر، یہ دلیل ہے، یاد رکھیے، میں ابھی آپ سے پوچھوں گا پڑھانے کے بعد، یہ پورا کرنے کے بعد، کیف تکفرون تم کیسے انکار کرتے ہو، باللہ اس اللہ کا، تم کیسے انکار کرتے ہو اس اللہ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم تو مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر وہ تمہیں اپنے پاس لوٹائے گا، سب کو اپنے پاس بلا کے حساب لے گا۔ یہ اللہ کا کیسا بتایا ہے کہ اللہ کیا ہستی ہے۔ اچھا جی، پہلا جو ہے کنتم امواتن، تم مردہ تھے، یہ کون سی سٹیج ہے، کون سا مرحلہ ہے؟ یہ عالم ارواح کا، عالم ارواح کا ہے سر۔ ارواح کا۔ ہاں، روح موجود ہے، جسم نہیں ہے، تو وہ موت ہے، کیونکہ دونوں الگ الگ ہیں۔
ماں کے پیٹ میں جو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اتنے دن کا ہوتا ہے تو اس کا جسم اس کی روح اس کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے. یہ پہلی اس فاخیاکم، یہ اس کی پہلی روح اور جسم جب دونوں مل گئے تو یہ اس کی زندگی ہو گئی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا. یہ کون سی موت ہے؟ جب ڈیتھ ہو جاتی یہ جب جب آدمی کی واقعاتی موت. یہ سارے پروسیس ہم جانتے ہیں نا جہاں تک. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. کہاں زندہ کرے گا؟ عالم برزخ قیامت والے دن سارے غلط. پہلا سور پھونکا جائے گا حشر کے دن. ذرا مراحل کو سمجھے اچھی طرح. آپ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. برزخ میں تو مردہ پڑا ہوا ہے. ثم یحییکم، پھر پہلا سور پھونکے جائے گا، تم زندہ کھڑے ہو جاؤ گے. اگلی بات بڑی سخت. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. پلٹ کے وہاں کیا کرنا ہے؟ جو دنیا کی ساری کارکردگی ہے نا، برا کیا ہے تو جہنم فیصلہ ہوگا، نیکی کی ہے پرچہ آؤٹ کر دیا اللہ نے. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. آگے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. ثم کفروا، پھر منکر ہو گئے. ثم آمنوا، پھر ایمان لائے. ثم کفروا، پھر منکر ہو گئے. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. کیا ہوا بھلا؟ بڑا آسان ہے. ایک آدمی گناہ گار ہے، تھوڑا سا خیال آیا، اوہ چلو بھائی ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں. چند دن ٹھیک رہے، پھر شیطان نے اکسایا، پھر منکرات شروع کر دی. تو اس طرح یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ اس بندے کا ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان ڈگمگا رہا ہے. اور آخر میں پھر کیا ہوتا ہے بندے کا نتیجہ؟ کیوں کہ وہ سیریس نہیں ہے. ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اگلی آیت سورہ احقاف کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے بعد ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی. کیا مطلب ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. یعنی اللہ پر ایمان پختہ ہو گیا ان کو. یہ تو ایمان کوئی پر بات نہیں. قائم رہے ہیں. اللہ پر ایمان کے نتیجے میں جو مصائب آئے ان کو انہوں نے برداشت کیا صبر سے. اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دی. ہر عمل قرآن پاک اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق دوبارہ کفر کی طرف نہیں پلٹے. اب یہ سارے معنی جو ہے نا صحیح معنی سمجھیے. قالوا ربنا اللہ، یہ ہے ایمان باللہ، کہ انہوں نے توحید کا اقرار کیا. ثم استقاموا، پھر اس توحید پہ آنے کے بعد جو مصائب آئے، جو مصیبتیں، جو مشکلات، جو آزمائشیں، جو امتحان آئے، اس پہ ڈٹ کے صبر کیا. جب یہ صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ ان پر فرشتے نازل فرماتا ہے، اور پھر اور ان کو وہ حل شیری کہتے ہیں، ڈٹے رہو، جمے رہو. تو صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ایمان پر ڈٹ جانا. جو ایمان کی وجہ سے مصیبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں آئیں، ان پہ ثابت قدم رہنا. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. اخ او اختن، بھائی یا بہن. ساحر او مجنون، جادوگر یا پاگل، مجنون. لیلت او نہارن، رات اور دن. صدقت، صدقہ اور نسک یا قربانی. زانیت او مشرکت، قوم نوح او قوم ہود. اسم او آسم او کفور، گناہگار یا ناشکرہ. تجارتن او لہو، تجارت یا کھیل تماشا. دیکھ رہے ہیں آپ
یہ وکیبلری بلڈنگ ہے آپ کی، بہت اچھی طرح کریں. یہ ایک خاص مقصد کے لیے اب پوری کی پوری آیات آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اچھا، یہ تو پہلا پیج آپ کا ہو گیا. آگے چلیں، دوسرا پیج. دوسرا پیج آپ کا ہوم ورک ہے، اس لیے کہ ساری آیات دی ہوئی ہیں، قرآن میں جائیں اور اس کو معنی پڑھیں، اور جو حرف عطف ہیں وہ سارے کے معنی دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سر ایک بات نہیں مجھے سمجھ آ رہی. بولیں، کیا نہیں سمجھ آ رہی؟ ایسا ہے کہ سر جیسے ہے نا الجنت والمغفرہ، کہ اس میں عطف ہے الجنت اور معطوف ہے مغفرہ، ٹھیک ہے. جی جی. یہ جو ہے نا یہاں پہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم، مطلب یہ ہے کہ یہ بار بار آیا ہے نا ثم حرف عطف جو ہے. جی تو اس میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ عطف تو پتا چل جائے گا، تو معطوف کا کیسے پتا چلے گا؟ سنیں میری بات. یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جب دو سمپل اخن اور اختن نیچے ہے، ساحر او مجنون، یہاں آسان ہے. یہ جو ہے یہ ایک عطف پھر معطوف، ایک عطف پھر معطوف جو اوپر ہے. سمجھ گئے بات نہیں؟ آمن وہ یہ تو سمجھ آ گئی، جی. یہ تو سمجھ آ رہی ہے. اچھا، اب اگلا صفحہ آپ نے خود دیکھیں. جتنی محنت آپ کریں گے نا، میں کرا دوں گا اور آپ سمجھ کے کتاب بند کر دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. 2 دنوں کے بعد آپ بھول جائیں گے. اب اگلا صفحہ جس طرح میں نے آپ کو کرایا ہے، اگلا صفحہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو سمجھ نہیں آئے گا میں اس کو بتاؤں گا. اب تک ہم نے مرکب توصیفی پڑھا اور اب ہم نے مرکب عطفی پڑھا. تو جیسا عطف ہوتا ہے ویسا ہی موصوف ہوتا ہے. کیا قاعدہ؟ جمع اس میں مذکر مؤنث ہو، واحد جمع ہو، وغیرہ وغیرہ. جس طرح وہاں اصول تھا یہاں بھی وہی اصول ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات کلیئر ہے؟ جی 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 کلیئر. جی سر، یہ جو آخری میں نوٹ دیا ہوا ہے سر، ایک ہی جملے میں متعدد معطوفات ہو سکتے ہیں، تو ان اس میں وہی المسلمین، مثالیں دیجیے. کیا مسئلہ ہے؟ ان المسلمین. اب یہ عطف ہے اور سارے آگے والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات اور والذاکرین اللہ کثیرا ذاکرات. یہ سارے کے سارے معطوف ہیں اور عطف ہے المسلمین. ایک ہی جملے میں متعدد معطوفات ہو سکتے ہیں. جس طرح ایک موصوف کی کئی صفتیں تھی نا، پیچھے پڑھا ہے نا آپ نے سورہ مرکب توصیفی میں، یہاں بھی وہی بات ہے. کچھ سمجھ آئی بات کہ نہیں؟ جی سر. جی جی سمجھ. اچھا، اب آپ نے اچھا سوال کیا. اس آیت میں ہمارے لیے ہدایت کا پہلو کیا ہے؟ ذرا 2 منٹ لیں، پڑھیں اور مجھے بتائیں. قرآن کتاب ہدایت ہے، تو اس آیت، یہ جو آیت احزاب کی 35 ہے، اس میں ہمارے لیے ہدایت کا پہلو کیا ہے؟ سر مرد ہو یا عورت سب کے لیے اجر برابر ہے. نہیں نہیں نہیں، ہدایت کا پہلو یہ ہے. یہ جو صفات آئی ہیں، یہ جو صفات آئی ہیں، یہ ہم سب کے اندر پائی جانی چاہیے. یہ جو صفات ہیں اگر یہ ساری موجود ہوں گی تو اجر عظیم ملے گا. مرد اور عورتیں دونوں اگر اچھے کام کریں گی تو دونوں کے لیے اجر. السلام علیکم سر. اگر اللہ کے آگے مطلب اپنے آپ کو آگے مطلب مطلب اپنا سر جو ہے وہ سر ہم تسلیم کرنے اور اطاعت کرنا، یہ آیات اس کے لیے ہے. ایک خاتون نے ایک جواب ٹھیک دیا ہے، وہ یہ ہے. آپ میری بات سنیں پہلے.
اب اس آئینے میں اگر مرد ہے تو دیکھے کہ یہ میرے اندر صفات ہیں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں قانت ہوں، میں صدیق ہوں، میں صابر ہوں، میں خاشی ہوں، خاشی، اور اسی طرح عورتیں اپنی رکھ کے اور دیکھیں اس آئینے میں اپنی شکل کہ کیا واقعی ہم یہ ہیں، اگر ہیں تو کس درجے میں ہیں، کم درجے میں ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اور ہدایت کے پہلو سے ہم واقعی سچے مسلم بن جائیں، سچے تابعدار زندگی کے ہر معاملے میں، ایمان پکا، ایسا فرمانبردار کہ قانت بن جائے۔ تو اس میں ہدایت کا پہلو یہ ہے کہ اس سورہ احزاب کی 35 کو سامنے رکھ کے ہم دیکھیں کیا یہ ساری صفات ہمارے اندر ہیں، اگر نہیں ہے تو فوراً اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ہم قیامت کے دن، اللہ کہتے ہیں عد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ ہیں وہ لوگ جن کے اوپر صفات بیان ہوئی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اجرت مغفرت، ان کی بخشش بھی فرمائے گا اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیتیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بڑا معنی خیز ہے، یہ ہے ہدایت کا پہلو۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، اب آپ نے کرنا ہے اگلا صفحہ، ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد اگلا جو تیسرا مرکب، ایک توصیفی پڑھا کل پڑھا تھا، آج ہم نے ابھی بہت آسان ہے مرکب عطفی پڑھ لیا، اب آئیے مرکب اضافی۔ اچھا، مرکب اضافی کو ذرا آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے، جتنے مرضی یہ سوال کریں۔ مثلا آپ دیکھ رہے ہیں، میں پہلی لائن پڑھ رہا ہوں، لغت العرب، عرب کی زبان، کلام اللہ، اللہ کا کلام، سنت نبینا، ہمارے نبی کی سنت، نا اٹیچ ضمیر ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، ان تینوں کو اگر دیکھیں تو میں آپ کچھ چیزیں آپ لکھیں گے، میں آپ کو لکھواؤں گا اور پھر آپ سمجھ کے لکھیں گے، نہیں سمجھ آیا تو مجھ سے سوال کریں گے۔ پہلا جو ہے نا، یہ اس کو مرکب اضافی پہلے کیوں کہتے ہیں، سوال یہ ہے، اس میں کا ترجمہ کریں گے تو کا کے ہی آئے گا، اور یہ اس میں ایک پوزیسو ریلیشن شپ ہے۔ کیا مطلب؟ عربوں کی زبان، اللہ کا کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو ان کا ایک تعلق ہے، اضافت ہے، اس لیے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پہلی بات، پہلا مضاف ہے اور دوسرا مضاف الیہ کہلاتا ہے۔ اب جو سب سے نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، لغت تو مضاف ہے اور یہ مرفوع ہے، دیکھنا پیش ہے، اور مرفوع بھی خفیف ہے۔ خفیف وہ بتایا تھا میں نے آپ کو کہ خفیف وہ دو تنوین والا جو ہے وہ ثقیل ہوتا ہے۔ تنوین والا کیا ہوتا ہے؟ کتابن، یہ اس کی اعرابی حالت ثقیل مرفوع ہے، لیکن الکتابو جو ہے وہ مرفوع ہے لیکن خفیف ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ اچھا، لغتو، کلامو، سنتو، تینوں مرفوع ہے لیکن خفیف ہے، ایک ہے، دو تنوین نہیں ہے۔ پہلی بات، مضاف کیا ہوتا ہے؟ مرفوع اور خفیف، لکھ لیں، مضاف مرفوع اور خفیف۔ اس کی جو رفعی حالت ہے، لغت و کلام ہو، کیا یہ تبدیل ہو سکتی ہے کسی وجہ سے؟ جی سر، ہو سکتی ہے۔ اگر کب ہوگی؟ آپ جواب دیں مجھے، کب ہوگی؟ شاباش۔ حرف جر آ جاتا ہے پہلے اس سے، تو جی، حرف جر آنے سے۔ ویری گڈ، شاباش، آپ نے حرف جر کو سمجھا ہے۔ اگر فی آ جائے گا تو فی لغت العرب، فی اس کو مجرور کرے گا، حرف جار مجرور کرے گا۔ اگر ایسے الگ آئیں گے تو یہ ہمیشہ مرفوع خفیف ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات کلیئر ہے؟ سوال کریں جلدی سے۔ جی سر۔ اچھا، اور
मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होगा। देख रहे हैं अरब अल्लाह नबी, ठीक हो गया। मुज़ाफ़ खफीफ मरफू होगा अगर उससे पहले हरफ जर ना हो, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होगा। अब आपको पता चल गया कि दो इस्म हमेशा मजरूर होंगे, एक वो इस्म जिससे पहले हरफ जर हो, और एक वो इस्म जो कहाँ आए, मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह। शाबाश, मुज़ाफ़ इलैह पे आएगा तो वो मजरूर होगा। तो दो मजरूर हमें पक्के पक्के पता चल गए। अच्छा सर ये जरा रिपीट कर दें, ये जो आखिरी फिक्रा बोला आपने। आप देख रहे हैं कि मुज़ाफ़ इलैह पहले में अल अरब है, अल्लाह है, और नबी ना तो अटैच ज़मीर है। तीनों जगह जो अर्फ वो है मुज़ाफ़ इलैह वो मजरूर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये क्या नीचे आ गया है, या तो अहलिल जन्ना, ये क्या हो गया? देखे ना, या तो अहले तो कुछ समझ आता है, लेकिन आगे जन्ना से भी मजरूर है, अहल भी मजरूर है, क्या मसला है यहाँ? सर यहाँ पे ये आखिरी जो है ये उनके इस का की यानी मबनी है, यार जो है जन्नत मबनी है। नहीं, आप जरा सुने, आप गलत कह रहे हैं। हया तो अहले, अहल की जिंदगी, ये एक मुरक्कब इजाफी है। तो हया तो आप देख रहे हैं मरफू खफीफ है, और अहल मजरूर है मुज़ाफ़ इलैह। अहलुल जन्ना, जन्नत वाले या जन्नत के मालिक, ये फिर मुरक्कब इजाफी है, और अहले पीछे के लिए मुज़ाफ़ इलैह है, और इसके लिए मुज़ाफ़ है जन्नत के लिए। तो तीन अस्मा है, हयात, अहल, जन्ना। और जब जुमला इस तरह बना हुआ है, नाकिस है, कि हयात अहले एक मुरक्कब इजाफी है और अहलिल जन्ना दूसरा मुरक्कब इजाफी है। ठीक हो गया। यानी जन्नत के अहल की जिंदगी, सर इसकी समझ नहीं आई। मतलब जन्नत के अहल की जिंदगी, वो सारा तर्जमा कर रहे हैं आप, लेकिन जब इस मैं देखता हूँ इन तीन पर, तो मुझे साफ अरबी का इल्म मेरा है, तो मुझे पता चल रहा है कि हयात अहले, अहल की जिंदगी, ये एक मुरक्कब इजाफी है, और अहलिल जन्ना, जन्नत वाले या जन्नत के वाले या जन्नत के मालिक, वो दूसरा मुरक्कब इजाफी है। तो दो मुरक्कब इजाफी हैं। हया तो पहला मुज़ाफ़ है, और अहले जो है उसके लिए मुज़ाफ़ इलैह है। लेकिन यही अहले जब जन्नत के साथ मिलता है, तो अहले जो है वो फिर मुज़ाफ़ हो गया है जन्नत के लिए, और जन्नत जो है वो मुज़ाफ़ जी मजरूर ही रहेगा, फिर दोबारा मुज़ाफ़ बनेगा तो मजरूर ही रहेगा। ये देखिए, पहले बात को समझें। हया तो अहले ठीक है, मुरक्कब इजाफी है, सारी सेटिस्फाई करता है नहीं करता? ठीक करता है। अच्छा, अब आगे जब हम देखते हैं कि आगे अल जन्ना आया है और अहल जन्ना जो है, ये दोनों मिलके फिर मुरक्कब इजाफी हैं। जी बना रहे हैं। क्यों? तर्जुमे से देखें, पोजेसिव रिलेशनशिप है उनके दरमियान, इजाफत का रिलेशनशिप है, लिहाजा अहल जन्ना मुरक्कब इजाफी है। तो अहल इसलिए मजरूर है कि यहाँ पिछले के लिए मुज़ाफ़ इलैह था, उसी वजह से मजरूर हुआ। अब यही चीज है तो मजरूर, लेकिन ये है मुज़ाफ़ किसके लिए? अल जन्ना के लिए। बड़ी सिंपल बात है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस तरह अगर इस तरह इजी तर्जुमा कर दे के अहले जन्नत की जिंदगी, तो फिर ओ सही हो भाई, जाए। आप इस वक्त तर्जुमा नहीं कर रहे, आप इस
کی کنسٹرکشن کو دیکھ کے، اس کی کمپوزیشن کو دیکھ کے آپ گرامیٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ یہ حیات و اہل الجنہ کیا ہے. حیات و اہل ایک مرکب اضافی ہے اور اہل الجنہ دوسرا مرکب اضافی ہے. جی سر. دو اسماء کب مرکب اضافی ہیں؟ جب ان کے درمیان اضافت ہوتی ہے، جب ان کے درمیان اضافت کا ایک تعلق ہوتا ہے ان کے درمیان. حیات و اہل ایک تعلق، اہل الجنہ دوسرا تعلق. پہلی مرکب اضافی حیات الاہل اور دوسری مرکب اہل الجنہ. آپ ذرا اس پہ سوچئے گا، پھر اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھئے گا. اچھا یہ آپ اتنا ابھی مشکل ہے نا، اتنا بہت مشکل لگ رہا ہے، دوبارہ پڑھا دے. دیکھیں میرے سامنے مشکل مت کہا کریں. بالکل جب آپ مشکل کہتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نالائق ہیں. کون سا چیز مشکل ہے سر مجھے اس کا بتائیں. ایسے ہوگا سر غور سے سمجھیں گے تو سمجھ آ رہی ہے، سمجھ میں آ نے گئی سر. دیکھیں اب کبھی میرے سامنے مشکل نہ کہا کریں. یہ جب مشکل کہتے ہیں تو آپ نفسیاتی طور پہ شخص خوردہ ہیں. اللہ نے دماغ دیا ہے، اصول آپ سامنے رکھیں، سمجھیں. میں 10 دفعہ سمجھاؤں اس گا. طرح بھی کہہ سکتے ہیں سر ہم. جی یہ کیا ہوا؟ آواز نہیں آ رہی. میں کہہ رہی ہوں اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں نا، جیسے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بولیں. اچھا اس کو مطلب میں ذرا تھوڑا سا اپنی عقل سے مجھے لگ رہا ہے میں آسان کر رہی ہوں. حیات تو اہلی اس کا اور اہل الجنہ، یہ دو مطلب دو کا ریلیشن شپ بن رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل. اچھا اب ایک اور مثال لیتے ہیں. ایک منٹ پہلے میری بات سنیں. پہلے میری بات سنیں، میری بات غور سے سنیں. مالک یوم الدین روز پڑھتے ہیں آپ؟ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ جی سر، جی سر. اچھا وہاں پہ بھی سیم اسی طرح ہے. بالکل یہی چیز ہے. مالک یوم، مالک یوم الدین. میں نے میری بات سنیں اور سمجھیں. مالک یوم، دن کا مالک، یہ مرکب اضافی ہے. اور اصل میں پیچھے سے آ رہا ہے، جب میں پڑھاؤں گا آپ کو سورہ فاتحہ تو آپ کو سمجھ آئے گی. اگر میں الگ لکھوں گا نا تو مالک و یوم الدین کہوں گا. وہ مالک کی جو آ رہا ہے وہ پیچھے سے ایک گرامر کا اصول لگ رہا ہے. لیکن اکیلا اگر 3 لفظ لکھیں، مالک و یوم الدین، 3 جس طرح یہاں حیات و اہل جنہ، مالک یوم دن کا مالک ایک مرکب اضافی، یوم الدین بدلے کا دن دوسرا مرکب اضافی. کیا مشکل ہے اس میں مجھے بتائیں، یا کوئی بات میں خلاف سر اب گرامر سمجھ کر آ رہا ہوں؟ گئی ہے. جی جی سر اب سمجھ آ گئی اچھی طرح. ابھی بہت آگے آئیں گے آپ. ایسے سمجھیں گے کہ آپ دوڑتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ. کبھی میرے سامنے مشکل مت کہیں، اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ یا آپ نالائق ہیں یا میں نالائق ہوں کہ میں نے مضمون کو مشکل بنا دیا ہے. اچھا اب اگلی بات بڑے غور سے دیکھیں. یہ جو میں آپ سے ترش کلامی کرتا ہوں نا، یہ آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہم سمجھیں بات کو. حالت المسلمین، مسلمانوں کی حالت، ترجمہ صاف بتا رہا ہے. اور حالتوں جو ہے وہ ہے مرفوع، اور المسلمین جو ہے اس پہ زبر ہے. یہ تو پھر غلط ہو گئی بات کہ مسلمین بجائے اس کے یہ مجرور ہوتا ہے، یہ تو زبر ہے اس میں. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. نہیں یہ سر یہ جمع میں ہے اس وجہ سے. اب آپ کی نالائکی سمجھے آ گئی مجھے. سر مسلمون جو ہے دو، اور سے سنیں، دو جو ہیں وہ جمع سالم اور تثنیہ مذکر اور مؤنث،
ان کی تبدیلی حرف سے ہوتی ہے، زبر زیر پیش سے نہیں ہوتی۔ مسلمون ہو تو وہ مرفوع ہے، اور منصوب اور مجرور کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مسلمینہ مسلمینہ۔ تو میں نے بھی آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کہا اوپر زبر ہے، اگر آپ پڑھے سمجھتے نا، پیچھے محنت کی ہوتی تو آپ کہتے کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو مسلمینہ ہے، یہ تو حرفی وہ ہے مجرور، مسلمون مرفوع ہے، مسلمینہ مسلمینہ منصوب بھی ہے مجرور بھی ہے۔ تو یہ حرفی تبدیلی ہے، حرکتی تبدیلی نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ حالتو مرفوع خفیف ہے اور المسلمون مسلمینہ مجرور ہے۔ کوئی بات پلے پڑی کہ نہیں؟ سر یہ خفیف کیوں ہے؟ کون سا خفیف کیوں ہے؟ حالتوں، خدا کا خوف کریں آپ، ایک پیش ہے، ایک پیش ہے خفیف ہے، دو پیشیں ہوتی تو ثقیل ہوتا۔ پڑھ کے آئے ہیں آپ؟ جی سر۔ دو زبریں، دو پیشیں، دو زیریں ثقیل حرکت ہے، اور ایک پیش، ایک زبر، ایک جو ہے وہ خفیف حرکت ہے۔ تو اسم کے آخری حرکت جو ہے وہ اعرابی حالت ہوتی ہے، جو پڑھا کے آیا ہوں آپ کو۔ تو یہاں حالتو ہے، تے کے پیش ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ خفیف مرفوع ہے، پڑھا کے آیا ہوں آپ کو۔ نیچے سارے دیکھیں، دعوتو اس کے نیچے، کتابو اس کے نیچے، ما او اس کے نیچے، سارے مضاف ہیں اور سارے مرفوع خفیف ہیں، ہے نہیں ہے؟ جی 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 سر، بات جی سمجھ سر، آ گئی کوئی نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اچھا، اب آتے ہیں حاضرت العالم، بالکل ٹھیک ہے، بالکل عالم، ہاں، عالم کی موجودگی، مبلغ الدین، دین کا مبلغ، بالکل ٹھیک ہے۔ دعوت الحق، کے حق کی دعوت، سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، بالکل دیکھ لیں، رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قائد المجاہدین۔ یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ جلدی سے جلدی بتائیں۔ یہ سر حرفی تبدیلی ہے نا، تو یہ مجرور ہے اس میں، مجاہدین جو ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا رفعی حالت کیا ہوگی؟ سر یہ تسنیہ ہے اس وجہ سے نہیں ہے یہ مجرور اور نسبی ایک ہی حالت ہوتی ہے۔ مجاہدین ہے، جمع ہے، مجاہدون حالت رفع ہے، مجاہدین وہ ہے اور نسبی حالت۔ ٹھیک ہو گیا؟ بولیں۔ جی سر، جی سر۔ اطاعت، نیچے اس کے نیچے بالکل دیکھیں، اطاعت الوالدین، یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی حرفی تبدیلی ہے، حالت جر میں ہے۔ اچھا یہ دو ہیں اس وجہ سے الوالدین۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں اس کا رفعی حالت کیا ہوگی؟ والدون، لا حول ولا قوت الا، وہ جمع ہے، والدان، والدین، والدون ہوگا تو والدین ہوگا۔ ذرا پیچھے دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، بات کچھ سمجھ آئی کوئی نہیں؟ جی سر، آ گئی۔ اچھا، بیت اللہ ہے اللہ کا گھر، ماء البحر سمندر کا پانی، لبن البقر گائے کا دودھ، لحم الشاۃ بکری کا گوشت، اذن الفرس گھوڑے کا کان، اطاعت الوالدین والدین کی اطاعت، ذو الشمس سورج کی روشنی، بیت اللہ اللہ کا گھر، باب الغرفہ ہاں دروازے کمرے کا دروازہ، حدیقۃ تو خالد کا باغ، غصن الشجرہ
درخت کی ٹہنی، ابن محمود معبود کا بیٹا، یوم العید عید کا دن، صوت الرعد کڑک کی آواز، عطلۃ الصیف گرمیوں کی چھٹیاں، ارض اللہ اللہ کی زمین، امت محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، قصۃ نوح نوح کا قصہ، قطعۃ حجر پتھر کا ٹکڑا، تذکرۃ السفر سفر کی ٹکٹ، جواز السفر جی جواز السفر، یہ سفر کا جواز پاسپورٹ کو کہتے ہیں، سفر کا پاسپورٹ، مقعد الحافلہ بس کی سیٹ، کتاب زید زید کی کتاب، قلم ہو مضاف الیہ ہے، اس کا قلم، دفتروں کا تیری کاپی، خاتموں کا تیری مہر، خاتم فضۃ چاندی کی مہر، باب البیت الامیر، یہ کیا چیز ہے جلدی بتائیں، باب البیت الامیر، امیر کے گھر کا دروازہ، ترجمہ مت بتائیں، امیر کے گھر کا دروازہ۔ اس میں بھی 2 مرکب ہیں، شاباش، 2 مرکب اضافی ہیں، باب و بیت گھر کا دروازہ، ایک مرکب اضافی، آگے بیت کیونکہ پیچھے سے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، بیت الامیر امیر کا گھر، باب البیت الوزیر بالکل وہی چیز، ذو مالن وال والا، کلکم تم سب یا تم سب کا، جمیع الناس سے سارے لوگ، طلاب المدرسہ مدرسہ کے لڑکے، رجال الامن حفاظت کرنے والے لوگ، عمال الشرکہ کمپنی کے ملازم، بنت امرات، ہاں جی یہ کیا ہو گیا، بنتا کا کیسے آ گیا ہے؟ سر یہ مضاف خفیف ہے، بنتانے۔ شاباش، ویری گڈ، لیکن آپ سر جواب ٹھیک دیتے نا کہ اصل میں یہ بنتانے تھا، کیونکہ بنتانے مرفوع ہے تو اس کو ہم نے بنانا ہے یہاں خفیف، بنتانے جو ہے وہ ثقیل ہے تو خفیف بنانے کے لیے نون ہٹایا ہے، اس لیے بنتا امراتن، عورت کے 2 بچے، ساری بیٹیاں، عورت کی 2 بیٹیاں، بنتان سے بنتا ہو گیا۔ سوال کریے جلدی سے، بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ ابن خالدن، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ ابنان تھا، یہ نون جو ہے وہ اس میں گر سے گیا، ابنان ثقیل تھا، یہاں مضاف ہمیشہ خفیف ہوتا ہے تو نون ہٹا کے خفیف کر دیا، ابنان ابنا ہو گیا۔ اما ہاشمن کیا تھا؟ اما چاچا کو کہتے ہیں، اما نے 2 چچے، ثقیل، نون ہٹایا تو اما ہاشمن، ہاشم کے 2 چچے، سمجھیے اچھی طرح، امتا امر، ہاں جی امتانے تھا، امتانے 2 چچیاں 2 پھوپھیاں، کس کی؟ امر کی۔ اختہ کا، یہ اصل میں اختانے تھا، 2 بہنیں، نون گرائے پھر خفیف ہوا ہے۔ خالتا اصل میں خالتانے، 2 خالائیں، اگر کیونکہ مضاف پہ آیا ہے تو اس کو ہم نے خفیف کیا تو نون ہٹا دیا، تو خالتا زیدن اصل میں خالتانے تھا۔ بنو سلیم کے بیٹے، اصل میں بنونا تھا اور وہ ثقیل تھا، یہاں مرکب اضافی پہ آیا ہے تو اس کو ہم نے خفیف کیا تو بنونا بنو ہو گیا۔ اب بتائیں جلدی بتائیں، بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ آگے مثالیں دیکھیں آپ کو سب سمجھ آئے گا۔ بنون العامام، آمام چچے، وہ تو ٹھیک ہے نیچے زیر ہے، لیکن جو بنو ہے یہ اصل میں کیا تھا؟ بنونا نون، بنونا ثقیل تھا،
یہاں مضاف الیہ ہمیشہ خفیف ہوتا ہے تو خفیف کے لیے نون اڑا دیا. مسلمون الہند، مسلمون، ہاں مسلمون ثقیل تھا، یہ خفیف ہے کیونکہ مرکب اضافی ہے تو اس کو ثقیل سے خفیف کرنے کے لیے نون ہٹایا. بنو اسرائیل قرآن میں اکثر آتا ہے. آج آپ کو پتہ چلا کہ یہ اصل میں تو بنونا تھا، لیکن بنونا ثقیل ہے، اس کو خفیف کرنے کے لیے نون ہٹایا تو یہ بنو اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے. بات کلیئر ہے؟ جی سر. وہ اور کلیئر کر دے گا. تثنیہ اور جمع مذکر سالم کا نون اضافت کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ یہاں مضاف ہے اور مضاف الیہ مضاف ہمیشہ خفیف ہوتا ہے، اس لیے نون گرا دیتے ہیں. مضاف پر تنوین اور الف لام داخل نہیں ہو سکتا. پورا اوپر چارٹ دیکھ لیں، ہر جگہ مضاف خفیف مرفوع اور نکرہ ہے، الف لام نہیں آیا. الف لام آتا تو وہ کیا ہو جاتا؟ معرفہ ہو جاتا. اب آپ نے اصول خود ہی بنا لیا، سمجھ آ گئی اتنی مثالوں کے بعد. اگلے پیج پہ دیکھیں، متاع الحیات الدنیا، یہ کیا چیز ہے؟ دو مرکب اضافی ہیں سر اس میں. دو مرکب. اب یہ سارے قرآنی الفاظ ہیں. مثل الحیات الدنیا، دو مرکب اضافی. باقی سب آسان ہیں، میں آپ کو نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ میں نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے. یہ سارے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں. اچھا سر اگر مضاف کے اوپر ال نہیں آ سکتا تو یہ جو بھی آپ نے متاع الحیات دنیا، تو اس میں ال دوسرے والے پہ ال کیسے آ گیا؟ ہاں، جزاک اللہ جزاک اللہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. اصل میں متاع الحیات جو ہے وہ بالکل مرکب اضافی ہے سارے اصولوں اور قواعد کے مطابق، لیکن جب الحیات الدنیا کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اضافت کا ریلیشن شپ ہے، لیکن کیونکہ پچھلے کے لیے بالکل ٹھیک تھا، اب آگے کے لیے بھی یہ مضاف اس کا بن رہا ہے، اس لیے ال یہاں لگ گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا مثل الحیات الدنیا، لیکن جب الگ آئے گا، الگ الگ آئے گا تو یہ نہیں ہوگا. یہ تین جب آتے ہیں تو پھر اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی اچھا، آپ ذرا آگے چلیں نا، اس کو آگے رول کریں. ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کیا مسئلہ ہے؟ جلدی بتائیے. دونوں ہی مرکب اضافی بنتے ہیں. کون کون؟ کلو نفس پھر ذائقۃ الموت. ویری گڈ ویری گڈ، یہ ہے پہچان. کل نفس ایک مرکب اضافی ہے اور ذائقۃ الموت دوسرا مرکب اضافی ہے. ویری گڈ. مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3. مالک یوم ایک مرکب اضافی اور یوم الدین دوسرا مرکب اضافی. ہاں جی، اب آ گئی سورہ رحمان کی آیت نمبر 13. کون بتائے گا کہ اس میں کون کون سے مرکب اضافی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم اور ربکما تکذبان، دو مرکب اضافی. نہیں 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 نہیں، یہ آپ غلطی کر گئے. ربکما تکذبان، صرف ربکما جو ہے نا، بڑے غور سے سنیں، اب غور سے سنیں. ای آلاء ایک مرکب اضافی، آلاء رب دوسرا مرکب اضافی، ربکما تیسرا مرکب اضافی. آپ سمجھ آئی بات؟ جی سر. نہیں سر، سمجھ نہیں آئی. تو پڑھیں نا آپ. ایو آلاء کون سی نعمت ہیں، ایک مرکب اضافی.
आलाए रब, अल्लाह ताला की नेमतें, रब कुमा, उन दोनों का रब, अलग अलग बिल्कुल क्लियर कट मुरक्कब इजाफी है। जी सर। अय्यो आलाए एक मुरक्कब इजाफी, आलाए रब्बे दूसरा मुरक्कब इजाफी, रब्बे कुमा तीसरा मुरक्कब इजाफी। ठीक हो गया? जी सर। जी सर। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, अगर नहीं करेंगे ना, अभी समझ आ रहा है, जब खुद बैठ के आपने सवाल करके उसका जवाब देंगे हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। आदमी की मेहनत का कोई बदल नहीं है, याद रखें। और अगर आपने मेहनत नहीं की तो ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ना, इतना वक्त लगा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपके साथ खप रहा हूं, तो आपकी मेहनत इस सब चीज को पक्का करेगी। आपने सीखना है। आप मुझे बताएं अगर मैं सिखाने में कोई कमी कर रहा हूं तो बताइए मुझे। जी नहीं सर, आप नहीं कर रही, नहीं कर रही, आपको जज़ाक खैर दे। तो आप भी मेहनत करें, मैं इसलिए आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर आप देखें, अभी तक फिर वापस जाएं, मुरक्कब तौसीफी, मौसूफ और सिफत, मुरक्कब अतफी, वो अम्मा औ लगा हुआ था, वो सब हमने कर लिए। मुरक्कब इजाफी, कुरान भरा पड़ा है। अभी आपने देखा कि मालिक यौमुद्दीन मसलन। अच्छा, एक और, आप रोज बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मुझे जी सर। बताइए इसमें कौन सा मुरक्कब इजाफी है? ये आपका सर बिस्मिल्लाह, इस्मुल्लाह, ये तो हरफ जार है, इस्मुल्लाह ही। बे की वजह इस्म के नीचे जेर आई है, इसलिए वहां वो जो है मुजाफ वो मजरूर है बे की वजह से। अगर मैं बे को हटा के लिखूंगा तो मैं लिखूंगा इस्मुल्लाही, मुरक्कब इजाफी। अच्छा, अब आपने अरबी पढ़ ली, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान के नीचे भी जेर है, मजरूर है, और रहीम भी मजरूर है। रोज पढ़ते हैं आप, ये क्यों दोनों मजरूर क्यों हैं? बाहर से जर की वजह से, इसलिए कि जब मौसूफ और सिर्फ दोनों ही एक ही उसमें आनी चाहिए। अल्लाह की सिफतें हैं रहमान और रहीम। अल्लाह बे की वजह से मजरूर हुआ है और अल्लाह की वजह से रहमान और रहीम सिफात हैं। मौसूफ की जैसी एराबी हालत होगी वही सिफत की होगी। अल्लाह मौसूफ है, मजरूर है बे की वजह से, रहमाने भी जेर है और रहीम भी जेर है, इस वजह से कि वो सिफात है अल्लाह की। अल्लाह मजरूर है तो सिफात भी मजरूर है। कुछ पता चला आपको? जी सर। सब आपने सामने लिख के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखें जो मैंने आपको बताया है, लिखें सब आपने सामने, फिर समझें और फिर मुझे सवाल करें। यानी सर ये हरफ जर बे की वजह से बाकी सारे मजरूर हो गए, यानी जेर लग गई सब। ये क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? ग्रामर पढ़ रहे हैं? बे ने अल्लाह को मजरूर किया है। अब रहमान रहीम सिफात किसकी? अल्लाह की। सिफात की अब एराबी हालत वही होगी, मुरक्कब तौसीफी पढ़ चुके हैं आप, जो सिफत की होगी, सारी जो मौसूफ की होगी। मौसूफ अल्लाह है, वो मजरूर है, इसलिए रहमान और रहीम मजरूर है। ग्रामर से बात कीजिए। में आ गया, बात समझ आई नहीं? सर आ गया। जी आ गई सर। तो थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें ना। मैंने पहले बताया था आपको
کہ بندہ 85% دماغ لے کے قبر میں چلا جاتا ہے، صرف 15% استعمال کرتا ہے. تو آپ اس کو قبر میں لے جائیں گے؟ یہاں استعمال کیجئے. جیسے میں نے کہا نا، لکھ کے، ابھی آپ لکھ کے کیا ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ بسم اللہ بے کے وجہ سے اسم اللہ ہی جو ہے وہ مرکب ہے، اس لیے اللہ مجرور ہے. رحمان اور رحیم اس لیے مجرور ہیں کہ وہ صفات ہیں اللہ کی، اللہ سے موصوف مجرور ہے تو ساری صفات مجرور ہوتی ہیں. پیچھے پڑھ کے آئے آپ. یہ میں نے نہیں سوچنا، میں نے آپ کو سمجھانا ہے، سوچنا آپ نے ہے، سمجھنا آپ نے ہے. کوئی بات کلیئر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی سر ہو گئی. اچھا، آپ ذرا آ جائیں مرکب اضافی کی مثالیں حدیث مبارکہ سے. دیکھیں عربی ساری کتابیں ہیں، کوئی کتاب آپ کو اس طرح قرآن اور حدیث سے مثالیں نہیں دے گی. اگر دے تو مجھے بتانا. آپ ذرا بڑے غور سے، میں پڑھ رہا ہوں. سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا، یہ ہے مرکب اضافی. فسوقن، یہ فسق ہے، گناہ ہے، تو گالی مت دیا کریں. وَقِتَالُهُ کفرن، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. بخاری کی حدیث ہے. تو قتالہ جو ہے اس کا قتل مرکب اضافی. اچھا، یہاں ہو کی اعرابی حالت کیا ہے بلا؟ ہو کیا ہے؟ مجرور ہے سر، لیکن وہ مبنی ہے، اس وجہ سے ہوئے مجرور ہے. ویری گڈ. راس الحکمہ، دانائی کا سرا، مرکب اضافی. مخافت اللہ، دانائی کا سرا کیا ہے؟ اللہ تعالی کا خوف. راس الحکمہ بھی مرکب اضافی اور مخافت اللہ بھی اللہ مرکب اضافی. اچھا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں. اللہ کا خوف ہی اصل دانائی ہے. آپ نے ترجمہ کر کے بتا دیا کیا مطلب؟ مجھے مفہوم سمجھائیے. تقویٰ کے بارے میں، یعنی اگر اللہ کا خوف انسان کو ہوگا تو اس کا ہر کام سیدھا ہوگا اور اللہ کے وہ راستے پہ چلے گا. ویری گڈ. تھوڑا سا اور کھولیں. دنیا میں اگر آپ اللہ سے، میری بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں. جب میں بول رہا ہوں مت بولا کریں بیچ میں. اللہ، یہ سمجھیں حدیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں کلام، میرے بات جو ہوتی ہے وہ بڑی وسیع المانی ہوتی ہے. یہ اگر یہ اس حدیث پہ ہم عمل کریں نا، پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے. یہی اس کا مطلب ہے نا. جو لوگ الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، صاف مطلب ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی غلط کام نہیں کرے گا. جب وہ اللہ سے ڈر کے صحیح کام کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کام کا نتیجہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا، عین حکمت اور عقل کے مطابق ہوگا. بلکہ حکمت کا سرا ہوگا کہ اس نے کام اس طرح کیا جس طرح اللہ نے بتایا ہے. اب اللہ کی تائید اور نصرت اس میں شامل ہوگی، اللہ کے فیض و برکات شامل ہوں گے، وہ کامیاب ترین انسان ہوگا. تو اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ حکمت کی دانائی کا سرا اس کے ہاتھ میں ہے. جب یہ چھوڑتا ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، نیک کام نہیں کرتا، وہ ہماری قوم ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے. کسی کو اللہ کا خوف نہیں ہے. دودھ والے کو دیکھ لیں، فروٹ بیچنے والے کو دیکھ لیں، عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کو دیکھ لیں، حکومت کے تخت حکومت پہ بیٹھا ہوا دیکھ لیں، بیوروکریٹس کو دیکھ لیں. غلط کہہ رہا ہوں؟ حدیث کے معنی کو پہنچیے، سمجھیے. رب العالمین
نبی صادق کہتے ہیں راس الحکمہ، دنائی، اصل دنائی، دنائی کا سرا کیا ہے؟ مخافت اللہ. یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہم بہترین قوم بن جائیں. اگلی حدیث، افشاء السلام، سلام کا پھیلانا، من الاسلام، بخاری کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں سے ہے، بخاری کی روایت ہے. اکبر الکبائر، سب سے بڑی برائی، مرکب اضافی، شہادت الزور، جھوٹی گواہی ہے. احب الدین، دین کی محبت، مرکب اضافی. اللہ، اللہ کی طرف، عز و جل، عزت والا اور جلال والا، ادومہ، اس میں دوام قائم کرنا. اگر آپ دین میں ایک نیک کام کو باقاعدگی سے کر رہے ہیں، ہمیشہ سے کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل کے نزدیک یہ دین کا سب سے پسندیدہ عمل ہے. ادومہ بھی مرکب اضافی ہے اور احب الدین بھی مرکب اضافی ہے. بین العبد، بندے کے درمیان، مرکب اضافی. والکفر، اور کفر، بندے اور کفر کے درمیان کیا حد فاصل ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا، مرکب اضافی. جس نے نماز چھوڑ دی گویا وہ کس کی طرف چلا گیا؟ کفر کی طرف چلا گیا. یہ ہے نماز کی اہمیت، حیثیت کو دین میں. کانا، تھا یا ہے، احب الدین، دین میں پسندیدہ چیز، مرکب اضافی. الیہ، اس کی طرف. الہ کے مطلب طرف، اور ہے اللہ کی طرف ہے ضمیر اللہ کے لیے. اللہ کے نزدیک دین میں پسندیدہ چیز کیا ہے؟ ما دوام علیہ، جو اس پر ہمیشگی اختیار کرے. کون؟ صاحب ہو، کے کرنے والا. تو صاحب ہو مرکب اضافی ہے، دیکھ لیں. اور لا طاعت، کوئی اطاعت نہیں، لمخلوق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں. تو معصیت الخالق جو ہے وہ مرکب اضافی ہے. کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں. احمد کی حدیث ہے، کل بدعت، ہر بدعت کیا ہوتی ہے؟ دین میں تو نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بندوں نے گھڑ لیا. یہ کلڈے جو ہیں یہ ثواب کی بات ہے کہیں قرآن اور حدیث میں؟ کل بدعت ضلالہ، کل بدعت مرکب اضافی، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے، کل بدعت مرکب اضافی، وہ جہنم میں پھینکی جائے گی. کیا پیاری حدیث ہے. افضل الصلاۃ، سب سے فضیلت والی نماز، مرکب اضافی. بعد الفریضہ، مرکب اضافی، فرض نمازوں کے بعد. صلاۃ اللیل، رات کی نماز، یعنی تہجد کی نماز ہے. آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ کیا دیکھا آپ نے کہ کس قدر اس کی فضیلت ہے کہ فرض نماز کے بعد جو فضیلت والے نوافل ہیں وہ تہجد ہے. حرما، حرام کر دیا گیا. لباس الحریر، ریشمی لباس، ریشم کا لباس، مرکب اضافی. والذہب، اور سونا. علی ذکور امتی، میرے قوم کے امت کے مردوں پر. امتی، میری امت، مرکب اضافی. وَأُحِلَّ، اور اس کو حلال کر دیا گیا. لنسائہم، نسائہم مرکب اضافی، ان کی عورتوں کے لیے. بخاری کی آخری حدیث، آیت الایمان، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ حب الانصار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انصار سے محبت ایمان کی نشانی ہے. آیت الایمان مرکب اضافی، حب الانصار مرکب اضافی. وہ آیت النفاق، اور نفاق کی نشانی مرکب اضافی. بغض الانصار، انصار کا بغض یا انصار کے بارے میں بغض، مرکب اضافی.
یہ جو بخاری کی حدیث آخری حدیث ہے، بنا اس کو مجھے سمجھائیں کیا ہے اس کا مطلب، بتائیے جلدی سے۔ سر یہ ہے کہ جو لوگ انصار سے محبت کرتے ہیں وہ ایماندار ہیں، ایمان کی نشانی ہے، اور جو ان سے بغض کرتے ہیں وہ نفاق کی نشانی ہے۔ آپ نے ترجمہ کر دیا، میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ کفار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ پھر وہی بات جو آپ، پہلے دوسرے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان، یہاں پر صحابہ اکرام سے محبت کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ ایمان میں کا سے کسی نے سیرت نہیں پڑھی۔ اگر سیرت پڑھی تو پھر یہ جواب سنیں، غور سے، بڑے غور سے سنیں۔ جس طرح صحابہ اور صحابیات انصار نے، مکے والوں کا اپنا مقام ہے، لیکن انصار جب لے گئے مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، قربانیوں کی ایسی داستان رقم کی ہے کہ تاریخ اس کا کوئی بدل پیش نہیں کر سکتی۔ جانے اور مال جس طرح قربان کر کے دین کو غالب کیا ہے، یہ انصار کا مقام ہے۔ اس لیے رب نے ان کو یہ اعزاز دیا کہ اگر ان سے بغض رکھتے ہو تو پھر تم منافق ہو، کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ پڑھیں نا، اگر یہ واقعات آپ نے نہیں پڑھے، کاش آپ پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کا ایمان کہاں تک جاتا ہے۔ سنیں غور سے، ایک انصار کی عورت غزوہ احد میں، آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو ایک پارشل ڈیفیٹ ہوئی ہے، وہ جاتی ہے جنگ کے خاتمے پر جا کے لوگوں سے کہتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، تو لوگ اس کے بتاتے ہیں محترمہ تیرے بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں یا نہیں؟ وہ آگے جاتی ہے، ان کو نہیں پتا تھا، ان سے سوال کرتی ہے، وہ کہتے ہیں بی بی تیرا میاں شہید ہو گیا ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں؟ تیسری جگہ اس کو پتا چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، کہتی ہے الحمدللہ، الحمدللہ میرا نبی زندہ ہے، تو ان کو تو اپنی شہادت کے درجے مل گئے، یہ ہستی کو زندہ رہنا چاہیے تاکہ دنیا میں اس چراغ جو وحی کا ذریعہ آسمانوں سے اللہ کی ہدایت نازل ہو رہی ہے۔ یہ ہے انصار، یہ ہے انصار کی عورتیں جن کے لیے اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرمان کے مطابق کہ اگر تمہیں محبت ہے تو پھر مسلمان ہو، کیونکہ انہوں نے دین کی قربانیوں کی ایسی مثال پیش کی ہے۔ ذرا پڑھیں، جنگ احد میں تیر آ رہے ہیں، یہ انصار صحابہ تیروں کے آگے کھڑے ہو کے شہید ہو رہے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ ہے وہ وجہ کہ یہ حدیث بخاری میں آپ دیکھ رہے ہیں، درجہ دیکھیں، اگر ایمان ہے تو آپ کو محبت ہونی چاہیے ان کی قربانیوں کی وجہ سے، پھر آپ مومن ہیں۔ اگر نعوذ باللہ بغض ہے تو وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جن کی مثال قرآن ہی آپ پڑھتے ہیں، کاش آپ سمجھ کے پڑھیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یہ بالکل قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے فلاں شہر لکھ دیا ہے، اب تم جو ہے داخل ہو جاؤ۔ ایک وفد گیا، اس نے آ کے رپورٹ دی کہ بڑے تکڑے لوگ ہیں بستی کے، تو اتنے بزدل تھے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل، کہنے لگے موسیٰ ہم تو نہیں جاتے، جا تو اور تیرا خدا لڑے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں ان سے۔ یہ کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انصار کو دیکھیں، میں نے ایک عورت کا واقعہ بتایا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ مجاہدین مکہ، مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ نے وہ کام دکھایا ہے جو تاریخ میں کسی نبی کے ساتھیوں نے نہیں دکھایا، قربانیوں کے حوالے سے۔ بتائیے مجھے سر یہ حدیث جو ہے سر، یہ اب ہم پہ کیسے لاگو ہوگی؟ آپ دیکھیں نا،
یہ پڑھیں تاریخ تو خود بخود میرے دل میں بڑی محبت ہے ان کے لیے. جب میں نے یہ واقعات پڑھے تو آپ پہلے پڑھیں تو صحیح, پھر آپ کو خود بخود ان کی قربانیاں پڑھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں واقعی ان سے محبت کروں, کیونکہ یہ میرے رب کے پیارے ہیں. ہے کوئی عورت آج جو یہ بات کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, یعنی یہ مجھے بتاؤ, وہ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے, بیٹے کی شہادت کی سنتی ہے, میاں کی شہادت کی سنتی ہے. یہ انصار کی عورت ہے. سر یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا ایمان ہے, بہت زیادہ. سر یہ کوئی نئی بات ہمیں پتہ چلی. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ آپ کا سر بتانے کے لیے. تو حدیثیں ایسے نہ پڑھیں نا, ثواب کے لیے نہ پڑھیں. تاریخ دیکھیں, جب آپ سیرت النبی پڑھتے ہیں, جب اس وقت کے حالات پڑھتے ہیں, یہ ساری باتیں کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں. اس وقت ہمارا ایمان وہ پکا اور سچا ایمان ہوتا ہے جیسا صحابہ اور صحابیات کا تھا. چلیں اب آگے تھوڑا سا میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں. سر آج کل تو یہ جشن منا کے جھنڈیاں لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن میڈم مجھے ایک بات بتائیں, کیا کام صحابہ نے کیا؟ یہ صحابیات نے کیا؟ انہوں نے تو میں نے آپ کو بتایا انہوں نے کیا ہے. وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. یہ سارے ہم نے مغرب سے سیکھے ہیں. یہ جھنڈیاں, یہ نعرے, یہ لائٹیں, یہ فلانا یہ فلانا. اندر ایمان اندھیرا ہے, ظلمات سے بھرا ہوا ہے. ان ظلمات کو یہی چیزیں نکالتی ہیں, قرآن, حدیث, سنت, سیرت. سبق نمبر 7 آپ کا ہوم ورک ہے. ساری مرکب اضافی آل عمران کی یہاں دی گئی ہے. آپ پیچھے کر کے آئے ہیں سورہ بقرہ کے اسماء, آپ مرکب اضافی کر کے آئے ہیں سورہ نساء کی, اور اب آپ کے سامنے سورہ آل عمران میں مرکب اضافی سارے لکھے ہوئے ہیں, اور بڑے آسانی سے آپ کر لیں گے. اور یہ کل جو ہیں وہ 2 ورقے ہیں, 4 پیجز ہیں. یہ کر لیں گے آپ تو آپ کو انشاءاللہ قرآن آدھا تو آپ سمجھ چکے ہوں گے. بس اسم مجھے کرانا ہے. آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے. یہ تھے جملہ ناقص. سر ان کا ترجمہ کرنا ہے. آپ نے پڑھنا ہے, یہ واقعی مرکب اضافی ہے. ترجمہ نیچے لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا؟ جگہ بنی ہوئی ہے پینسل سے, جب یاد ہو جائے تو مٹا دیں. سر یہ جو ساکن والے لفظ ہیں اس میں ابتغاء الفتنہ, یہ جو مطلب با ساکن آ رہی ہے. پہلے آپ کریں, کل مجھ سے سوال کریں. پہلے تھوڑا سا اپنا دماغ لگائیں نا, پھر جب مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو سارا کھول کے بتا دوں گا. لیکن پہلے آپ کو جب کریں گے نا, آپ کو بالکل پتہ لگے کہ یہ میری چیز سمجھ میں نہ آئی. پھر مجھ سے سوال کریں گے, بالکل سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آئی نہیں؟ جی سر. جی سر ٹھیک ہے سر. اچھا, اب یہ اس کے بعد جو ہے وہ ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. وہ ہے مکمل جملے, جملہ تام. تو میں نے آپ کو مرکب ناقصہ میں قرآن بھرا پڑا ہے, مرکب توصیفی سے قرآن بھرا پڑا ہے, مرکب عطف سے قرآن عطفی سے قرآن بھرا پڑا ہے. آپ نے ابھی مثالیں دیکھی ہیں مرکب اضافی سے. مرکب اضافی میں جو خاص چیز نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مضاف جو پہلا ہوتا ہے وہ مرفوع خفیف ہوتا ہے. 2 زبریں 2 زوریں 2 پیشیں نہیں ہوتی, الف لام بھی نہیں آتا جب 2 ہوں تو. اس کے بعد مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. اب آپ ان تینوں کو جتنا اچھی طرح کریں گے خود, اس سے زیادہ مثالیں نہ کسی کتاب میں ملیں گی آپ کو, نہ کوئی کرائے گا جتنا میں نے آپ کو کرائی ہیں. جو میں نے چھوڑا ہے جان بوجھ کے, جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے, آپ اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں, غور کریں گے نہیں, آپ چیزوں کو کما حقہ سمجھ نہیں سکتے. آپ اڈلٹ ہیں, بڑے بڑے عمر کے لوگ ہیں, لہذا آپ ان چیزوں کو خوب اچھی طرح کریے. اور کل انشاءاللہ سبق نمبر 8 جملہ اسمیہ, اور اس میں تھوڑا آپ کو بڑی آسانی ہو جائے گی جب پچھلا آپ سمجھ کے آئیں گے تو.
اور پھر میں جب سوال کروں گا تو بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کو جواب دینے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ایک اور حروف کی قسم آ رہی ہے آگے جملہ اسمیہ کے بعد، حروف مشبہ بالفعل۔ یہ سب چیزیں انشاءاللہ بہت کھول کے میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن کل جو ہے، کل نہیں یعنی آنے والا جو لیکچر ہے، سبق نمبر 8 جملہ اسمیہ بھی پڑھیں اور حروف مشبہ بالفعل، اور یہ جملہ اسمیہ کی مثالیں احادیث سے، بہت ساری احادیث ہیں، حوالے دیے ہوئے ہیں، شارٹ ہیں، ان کو دیکھیں، کوشش کریں سمجھنے کی۔ نہیں سمجھ آتے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں انشاءاللہ جب پڑھاؤں گا تو آپ بالکل سمجھ جائیں گے۔ اور آگے دیکھیں تو سبق نمبر 8 دال، پھر احادیث سے حروف مشبہ بالفعل کی مثالیں ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ختم کر لیا اسم بھی اور حرف بھی، اور اس کے بعد آپ کا سبق نمبر 9 جو ہے وہ فعل جو آخری رہ گیا ہے وہ ہوگا، پورا اگلا سارا فعل ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یا کوئی اور چیز جو آپ پوچھنا چاہیں، پڑھنے پڑھانے کے گر میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ میں الحمدللہ میری اسٹوڈنٹ لائف اور پڑھانے کی لائف پوری زندگی اسی میں گزری ہے۔ تو گر جو آپ کو بتاتا ہوں آپ عمل کریں گے۔ اسٹوڈنٹ اپنا پارٹ پورے کا پورا ادا نہیں کرے گا، وہ بات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکے گا۔ میں نے پہلے روز بتایا کہ اصل اسٹوڈنٹ ہے، کتنی دلچسپی، کتنی محنت کرتا ہے۔ یہ ساری عربی جو میں نے پڑھا رہا ہوں، میں نے کبھی کوئی کورس اٹینڈ نہیں کیا، کوئی بھی کورس، اور 10 سال پڑھا کے یہ کتاب لکھی ہے، ساری اسٹوڈنٹس کی رائز لے کے کہ قرآن کس طرح فٹافٹ بندہ ایسی عربی کی کتاب ہو کہ جو سیدھا قرآن میں اس کو لے کے چلے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اسم کے پہلے سبق کے بعد سورہ بقرہ کے اسماء میں پہنچ چکے تھے۔ ذرا اس بات کو سمجھیے، اللہ نے موقع دیا آپ کو، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جی سر، کلیئر۔ اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں عربی پہ اتنی مہارت دے دے کہ ہم قرآن کو کما حق کا خوب سمجھ سکیں، اور کو سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ اور وہ جو آپ نے آج سورہ احزاب کی آیت دیکھی، والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ ہم ان سب صفات کا ہمیں اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، کہ ہم ایسے ہی مومن بنے جیسے اس آیت میں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔